بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج ہم باب صوم سیرت طیبہ سے سبق حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق غور سے توجہ سے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ جب یہ کمپلیٹ کر لیں ویڈیو لیسن تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ صداقت، امانت اور حسن معاملات کے معنی مفہوم جان سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات سے آگاہ ہو سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے اثرات جان سکیں، آپ کی سیرت پر عمل کر کے خود بھی سچے اور اسی طرح سچ کا ساتھ دینے والے بن سکیں، آپ کی سیرت و کردار کی روزمرہ زندگی میں پیروی کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے یہ معلومات مکمل کرنی ہے۔ یہ آپ کی ریویژن بھی ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہمارے آخری نبی کی جائے پیدائش کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزہ ہوا، آپ کا نام کس نے رکھا؟ آپ نے یہ آپ کے لیے مائنڈ میپنگ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ تمام چیزیں دہرانی ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں، جو ہمارے آج کا سبق ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جو ان کے مین اخلاق ہے، ویسے تو ان کی عادت سبحان اللہ بہت عمدہ، بہت بہترین ہے۔ ان کے جو نمایاں اخلاق ہیں جن میں صداقت، امانت، حسن معاملات، رواداری، صبر و تحمل، سخاوت، اثار، عفو و درگزر، رحم دلی، میانہ روی، یہ چیزیں شامل ہیں۔ آج ہم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ صداقت کا لفظی معنی کیا ہے؟ سچائی۔ صداقت کا لفظی معنی ہے سچائی، یعنی سچ بولنا۔ جو چیز کسی کو سونپی جائے اسے امانت کہتے ہیں۔ امانت سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اسے اس کی پوری حفاظت کرنا، اور جب وہ شخص اسے واپس مانگے تو اسے اسی اصلی حالت میں جیسے اس نے دی تھی ویسے ہی اس کو واپس کرنا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، صداقت اور امانت یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ہمارے آخری نبی کا لقب بھی صادق اور امین ہے۔ دوست اور دشمن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اس وقت جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک دن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو نام لے کر پکارا۔ جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کو ہمیشہ سچا جانا ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ابو جہل جو رشتے میں آپ کا چچا تھا، وہ آپ کا بدترین دشمن تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کا دشمن بھی تھا لیکن آپ کو پھر بھی سچا مانتا، آپ کی تعریف کرتا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو دیا وہ اس کو نہیں مانتا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی اہمیت پر اور جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو وہ جھوٹ کہلاتی ہے، یعنی کہ جو حقیقت ہے اس سے الٹا وہ جھوٹ کہلاتی ہے۔ اسلام میں جھوٹ کی بہت مذمت، جھوٹ بولنا بری عادت ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے آخری نبی نے فرمایا تم جھوٹ بولنے سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لوگ اس ٹائم جو آپ پر ایمان لائے تھے اور جو ایمان نہیں بھی لے کر آئے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میں یہاں سے ہجرت فرما رہا ہوں، جب تم صبح اٹھو تو یہ ان کی امانتیں ان کو لٹا دینا۔ غور کریں گے اس وقت جب ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے مشرکین کفار مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں میں ان کو کیسے لوٹاؤں، اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے امانت دار، کتنے سچے تھے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں امانت داری کو مومنوں کی صفت قرار دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ وعدے کو مکمل کرتے ہیں، وہ ہی فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ امانت داری کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو ان کے حقوق ہیں ان کا احترام کریں، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کوئی غریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح ہم دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا یہ بھی امانت کہلاتا ہے، اور اگر اس نے کوئی ہمیں چیز بتائی ہے اس نیت سے کہ میں اپنے دوست کو بتا رہا ہوں اور وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اور اگر ہم وہ بات کسی اور کو کرتے ہیں، کسی اور کو بتا دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ امانت داری کی اسلام میں کتنی اہمیت۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صداقت اور ایمانت کے اثرات، اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے، یقین لوگوں کے درمیان آپ کا بڑھتا ہے، معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، معاشی ترقی کا بھی سبب ہے، چاہے وہ اسکول کالجز ہوں، چاہے وہ آفیسز ہوں، چاہے وہ تجارت ہو، بزنس ہو، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جب لوگ سچ بولتے ہیں، صداقت اور ایمانت کو پورا کرتے ہیں تو معاشی یعنی کہ فائنینشلی بھی ترقی ہوتی ہے۔ انہی یعنی صداقت اور ایمانت کی وجہ سے عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے، فسادات، جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صداقت اور امانت داری پر قائم رہتے ہیں وہ معاشرتی سطح پر بھی عزت پاتے ہیں۔ صداقت اور امانت سے خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات کے متعلق اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حسن معاملات کا مطلب کیا ہے؟ حسن معاملات کا مطلب ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے، اچھے برتاؤ سے پیش آنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے تمام معاملات میں مکمل طور پر ایمانداری کا ثبوت دینا۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب کاروبار یا لین دین کرتے تو سچا اور کھرا معاملہ فرماتے تھے، اور کوئی پہلو چھپاتے نہیں تھے، مخفی نہیں رکھتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ کسی سے قرض لیتے تو اسے وقت پر ادا کرتے۔ ایک بار ایک شخص نے سخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، یعنی کہ اپنا قرضہ واپس مانگا، تو یہ سن کر صحابہ کرام نے اسے جھڑکا، اسے ڈانٹا، تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ اس شخص کی طرف داری کرتے اور مجھے قرض واپس دینے کا کہتے۔ پھر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قرض ادا کیا، اس کو کھانا بھی کھلایا۔ یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات تھے، آپ کا اخلاق تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا تو آپ بھی اس کے بدلے میں اس سے بہتر تحفہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اس سے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پیارے بچوں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر غریب ہر ایک کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ یہ آپ کے حسن معاملات ہیں جن پر ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ آپ مجلس میں سب لوگوں کے برابر تشریف فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے، اپنے لیے کوئی اسپیسیفک مقام مخصوص نہیں کرتے، کوئی اسپیسیفک جگہ کے لوگوں سے اونچا دکھیں اور لوگوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں سب سے پیار و محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے، بیماروں کی عیادت کرتے، ان کا حال پوچھتے۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام صفات کو اپنائیں جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی۔ صداقت، امانت اور حسن معاملات کی عملی صورتیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ گم جائے یا کچھ ٹوٹ جائے تو ایسی صورتحال میں اپنے بڑوں کو سچ بتا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر ڈانٹ پڑ جائے، لیکن آپ کے سچ کی وجہ سے، سچ بتانے کی وجہ سے
آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صورتحال ہے، ایک اور سینیریو کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے دکان پر گئے، آپ نے چیز خرید لی، دکاندار کو پیسے ادا کیے، دکاندار نے جب آپ کو بقایا پیسے واپس کیے تو وہ جتنے پیسے تھے اس سے زیادہ آپ کو غلطی سے اس نے دے دیے۔ اب آپ چاہیں تو وہ آپ خاموشی سے رکھ سکتے ہیں، آپ نے تو کہا نہیں تھا کہ مجھے اس سے اتنے پیسے دیں واپس کریں، دکاندار نے اپنی مرضی سے آپ کو دیے، لیکن اس وقت آپ کو چاہیے کہ وہ جو اس نے رقم آپ کو ایکسٹرا دی ہے وہ فوراً اس کو واپس کر دیں۔ یہی امانت داری ہے اور یہ مومن کی پہچان ہے۔ آپ دیکھیے گا یقیناً اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کا دوست یا کوئی قریبی ساتھی آپ کو یا آپ سے جھگڑا کر لے یا آپ پر غصہ کرنے کی بجائے، یعنی کہ آپ سے کوئی بھی معاملہ ہو جائے اس طرح اس کا، تو آپ پھر اس سے کیسے اس پر ریئیکٹ کریں گے، کیسے آپ اس سے معاملہ کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم تسلی سے، اطمینان سے اس سے بات کریں، اسے سمجھائیں، اگر اس کی غلطی دی تو اس کو معاف کر دیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپس میں پیار و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ حسن معاملات ہیں جو کہ ہم نے اپنانے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی، آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دین اسلام کی دعوت دی کس پہاڑ پر؟ کوہ صفا پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ عرب کے لوگ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت داری کی وجہ سے کیا پکارتے تھے؟ امین یا صادق؟ امین، شاباش۔ پیارے بچوں، صداقت کا کیا مطلب ہے؟ سچائی۔ صداقت کا مطلب ہے سچائی۔ امانت کا حق یہی ہے کہ اس میں نہ کی جائے خیانت۔ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید اب ہم ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے جس سے ہماری جو آج کا سبق ہے اس کا اعادہ ہو۔ سچائی تمام مومنین کی اہم صفت ہے۔ اسی طرح سچ بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ امین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے ڈیش کے لوگوں کو پکارا۔ کن لوگوں کو؟ قریش کے۔ آپ اپنے بیگانے سب کے ساتھ ہی حسن سلوک سے پیش آتے۔ پیارے بچوں، تمام کاموں اور تعلقات کو اچھے انداز سے نبھانا کیا کہلاتا ہے؟ حسن معاملات۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرنے کے کام مزید یہ ہے کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کی پختگی ہو سکے، اور یہ کہ جو ہم نے آج باتیں سیکھی ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یعنی کہ صداقت، امانت اور حسن معاملات کو آپ نے اپنے کردار میں نمایاں کرنا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔